اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان بتلائی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ تمہارے بھلائی میں بہت زیادہ حریص ہے۔ جیسے ماں، بلکہ ماں بھی کیا حریص ہوگی اپنے بچے کے بھلائی میں، جو اللہ کا رسول میرے اور آپ کی بھلائی میں حریص نظر آتے ہیں۔ ماں بس اوقات اپنے بچے کی بھلائی جس میں دیکھتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے، منت کر کے، ایک ایک چیز اسے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کراتی ہے، ہاتھ پکڑ کر، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کے آداب سکھائے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ماں بچے کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھلاتی ہے، بیٹے کھانا کیسے ہے، ہاتھ کیسے بڑھانا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، سونا کیسا ہے، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، پہلو کیسے ہونے چاہیے، سوتے وقت کیا کرنا چاہیے، جاگتے ہوئے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب آداب زندگی سکھا رہے تو اسی طرح حریص نظر آ رہے کہ میرا ہر امتی اس بھلائی سے محروم نہ ہو، یہ خیر پالے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے جو آداب بتائے اس میں کیا انوار و برکات ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کچھ اللہ نے اس میں رکھا۔ وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن آپ کے بتائے ہوئے آداب زندگی ہیں، اس میں کیا خیر و برکت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرض اور واجب اللہ کا حق ہے، اور آداب اور سنن کی رعایت کرنا یہ محمد الرسول اللہ کی محبت کا حق ہے، کہ جسے آپ سے واقعی محبت ہے تو وہ آپ کے بتائی ہوئی آداب میں آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ کئی مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سوال کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، ای العمل احب الی اللہ۔ یہ نہیں پوچھا فرض کون سا ہے، واجب کون سا ہے، آپ اللہ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت کا ہے۔ کبھی آپ نے ذکر بتایا، کبھی آپ نے کچھ بتایا، سامنے والے کو دیکھ کر آپ نے اس کو ترغیب دی، لیکن ان کی زندگی میں یہ بات نظر آتی تھی کہ وہ اس جستجو میں رہتے تھے، اس فکر میں رہتے تھے، اس حرص میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا فضیلت والا عمل ملے اور ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ نے انہیں فکر آخرت ایسی نصیب فرما رکھی تھی کہ وہ آخرت کے کسی عمل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اپنا نقصان انہیں برداشت نہیں تھا۔ ہم بھی فضائل سنتے ہیں کسی عمل کے، ہمارے دلوں میں وہ داعیہ، وہ شوق، وہ رغبت نہیں پیدا ہوتی، اور اگر کسی چیز کا دنیاوی لحاظ سے نفع بخش معلوم ہو جائے تو اندر کتنا داعیہ پیدا ہوتا ہے، کیسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیسا شوق آتا ہے۔ فرق یہی ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے، ہم بس اوقات اسے بھول کر زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو ان کے ہاں ایک اندر رغبت ہوتی تھی، شوق ہوتا تھا، کوئی عمل رہنے نہ پائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے، جن کا تو مشغلہ ہی یہی تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ادب ملے اور اسے اختیار کر لیں، آپ کوئی کریں، کہیں بیٹھیں، کہیں لیٹیں تو وہ اس کی نقل اتارے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل اور ایک ارشاد ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جنازے میں شریک ہو تو اسے ایک قرات کے بقدر ثواب ملے گا. قرات ایک وزن کا نام ہے. اور کوئی آدمی پھر جنازے کے پیچھے چلے اسے 2 قرات ملیں گے، اور کوئی تجہیز و تکفین میں شامل ہو اسے 3 قرات ملیں گے. عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ بات سنی، میں عرض کر رہا ہوں جن کی زندگی کا مشغلہ یہی تھا کہ آپ کی زندگی آپ کے آداب پر گزر رہی تھی، یہ پہلی مرتبہ یہ ارشاد سنا تو بہت افسوس کے ساتھ ٹھنڈی آہ لی کہ نہ جانے میری زندگی میں کتنے قرات ضائع ہو گئے. تو ان آداب کو اختیار کرنے میں ایسی رغبت تھی، ایسا شوق تھا کہ ایک دوسرے سے آگے نظر آتے تھے. اور ادھر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یہ آداب زندگی دینے میں یوں نظر آتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو ایک ایک ادب، ایک ایک ادا اور ایک ایک طریقہ سکھا رہی ہے. انسان رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ایک بہت بڑا وقت ہے. اگر زندگی کا جائزہ لے تو آدھا زندگی سونے میں گزر جاتی ہے. اتنا بڑا وقت آخرت کے لحاظ سے یوں ہی گزر جائے، یہ اللہ کے حبیب کے لیے کہاں برداشت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی سوتے ہوئے جاگتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کل یہ سونا اور یہ لیٹنا قیامت میں اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، افسوس کرے گا، بغیر اللہ کے نام لیے سو گئے. یعنی 60 سال میں 30 سال ایسے ہی گزر گئے. فرمایا سوتے اللہ کا نام نہ لیا، جاگتے اللہ کا نام نہ لیا تو حسرت کرے گا کہ اتنا وقت یوں ہی گزر گیا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں کوئی لمحہ میری امتی کا ضائع نہ ہونے پائے. تو آپ نے سونے کا طریقہ بھی بتایا، جاگنے کے آداب بھی بتائے تاکہ یہ سارا سونا بھی عبادت بن جائے. حضرت براء ابن عازب فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا براء وضو کر کے بسترے پہ آؤ، دائیں کروٹ پہ سونے کی ابتدا کرو. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ کے نبی دائیں کروٹ پہ لیتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور اپنے پاؤں کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے. وضو کر کے آتے، دائیں کروٹ پہ لیٹتے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے. سونے کی ابتدا یوں ہوتی تھی. اور اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے فریاد کرتے ایسے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، کہ اللہ اب تو میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنا معاملہ، اپنی ذات، اپنی جان، اپنے معاملات آپ کے سپرد کر دی. کئی مرتبہ رات کو نیند نہیں آتی. اور کیوں نہیں آتی؟
دن بھر کی ایک بات اسے پریشان رکھتی ہے، دن بھر کی ایک بات اسے پریشان، رات کو نیند نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ میاں دن میں جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، بس اب تیرے حوالے ہے، جو آپ چاہیں وہ ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ کے سپرد کر دیا نا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ پہ بھروسہ کر لیا اور اپنے آپ کو مطمئن کر دیا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوگا، نتیجہ میرے کام کا کیا نکلے گا، حالات کیا بنیں گے، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ نیند بڑی نعمت ہے اللہ کی، نیند بڑی نعمت ہے، لیکن سنتوں سے دور، آداب زندگی سے دور جب یہ آدمی ایک دن رات گزارتا ہے تو یہ نیند سے بھی محروم ہونے لگتا ہے۔ نہ دن میں سکون رہتا ہے، نہ رات کو کسی کروٹ اسے چین آتا ہے۔ یہ بسترے پہ آیا اور اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ کے حوالے کے۔ اللہ میاں اب آپ ذمہ دار ہیں، میں نے اپنے سے اسباب اختیار کیے، اپنے سے تدبیریں بنائیں، اپنے سے وسائل اختیار کیے، اب معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر دماغ میں ایک بات اٹک گئی، انہی چکروں میں لگا رہا کہ 10 سے 20 کیسے ہوں، 20 سے 30 کیسے ہوں، یہ بچے کیسے، یہ محفوظ کہیں، تو رات کی نعمت نیند کی گئی۔ ایک بڑا سبق آموز واقعہ لکھا ہے، ایک بڑا خوشحال شخص رات نیند سے محروم اپنے گھر کے چھت کے اوپر ادھر ادھر چکر لگاتے رات گزرتی تھی۔ اس کے دور ایک جھونپڑی میں رہنے والا شخص اسے بڑی حسرت کی نظر سے دیکھتا، بڑی میٹھی نیند سو رہا، بڑی حسرت، بڑا رشک آتا ہے اس پر، بڑا رشک آتا۔ ایک دن اپنے ماتحت کو بلایا کہ اس سے پوچھو وہ کیا چیز استعمال کرتا ہے کہ بڑے مزے کے سوتا ہے اور مجھے تو رات بھر نیند نہیں آتی۔ سمجھدار آدمی تھا یہ، اس نے کچھ اشرفیاں تھیلی میں ڈالی اور جا کر اس جھونپڑی والے کو جا کے دے دی۔ آج رات پھر صاحب یہ اوپر چھت کے اوپر چکر لگا رہے، نیند نہیں آ رہی، لیکن آج اسے حیرت ہو رہی ہے کہ وہ سامنے جھونپڑی والا بھی ہاتھوں کو پیٹ کے ساتھ لگائے ادھر ادھر چکر لگا رہا، اس کی بھی رات اسی انداز میں گزر رہی ہے۔ صبح ہوئی، اسے بلایا، خیریت ہے؟ اس سے بھی رات کو نیند نہیں آئی۔ کہا صاحب جس چیز نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے وہ چیز آج اس کے پاس بھی پہنچ چکی ہے۔ اس نے بھی پریشان اسے بھی کر رکھا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت امری ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ جاتے دعا پڑھتے تھے، اللہ میں نے اپنا سارا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا ہے اور آپ کے سوا ٹھکانہ بھی کوئی نہیں، کدھر جاؤں، کس کے سہارے سوں، کس کے سہارے سوں، کس پہ بھروسہ کروں،
میں تو تالا ہی لگا سکتا ہوں، میں تو اپنی حفاظت کی ظاہری شکل ہی اختیار کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ان پہ بھروسہ کوئی نہیں، بھروسہ آپ پر ہے۔ ڈرتا بھی ہوں آپ سے اپنی بدعمالیوں کو دیکھ کر، امید بھی رکھتا ہوں آپ کی رحمت کو دیکھ کر، رغبتاً و رہبتاً، لیکن آپ کے سوا میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے۔ اور سوتے وقت ایمان کی تجدید کرتا ہے، کہتا ہے میں نے آپ کی کتاب پر ایمان لایا جسے آپ نے اتارا، آپ کے رسول پر ایمان لایا جسے آپ نے بھیجا۔ تو میرے عزیزو، کیا خوبصورت انداز ہے سونے کا، جو موت کی ایک شکل ہے، موت کی ایک شکل ہے، پتہ نہیں پھر نہ اٹھے۔ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ موت کی شکل ہے، جس کی زندگی پھر ہوتی ہے، واپس آ جاتی ہے، ورنہ پرواز کر جاتی ہے۔ تو کس شان سے سو رہا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد، اور ایمان کی تجدید کرتی ہوئی ہے، سب سے آخری کام ایمان کی تجدید کرتی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا یہ شخص اگر رات کو اللہ کے پاس جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کافر بھی سوتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، بکری بھینس بھی سوتی ہے، بلی اور چوہا بھی سوتا ہے، درندے بھی سوتے ہیں، چوپائے بھی سوتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی سوتے ہیں، سب سوتے ہیں، لیکن یہ سارے غفلت میں سوتے ہیں۔ مسلمان کا سونا عبادت کی شان کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ اس کا سونا اور ان کے سونوں میں کوئی فرق کوئی نہیں۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا موکفی لہ ولا مووی، کتنے فرمایا اس ذات کا شکر ہے، سوتے وقت کیا کر رہے ہیں، اس ذات کا شکر ہے جس نے کھلایا پلایا اور میرے سارے کاموں میں کفالت اور ذمہ داری لے لی اور مجھے یہ ٹھکانہ دے دیا۔ کتنے ایسے ہیں جن کی کفایت کرنے والا کوئی نہیں، جن کے پاس ٹھکانہ کوئی نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تجھے عذاب میں ڈالوں، اگر تو ایمان لائے آئے اور شکر کرے، مجھے کیا ضرورت ہے تجھے عذاب دوں۔ جب یہ دن کی انتہا اور اس آخری لمحے میں شکر کی عبادت کر کے سو رہا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی ہے کہ تم شکر کرو اور تمہیں میں عذاب دوں۔ یہ شکر اللہ کی حفاظت کھینچ رہا ہے، یہ شکر اللہ کی حفاظت کھینچ رہا ہے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے، اللہم باسمک اموت واحیا، یعنی آپ وضو فرماتے، دائیں کروٹ پہ لیٹتے، دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، اپنے پاؤں تھوڑے سے سمیٹ لیتے اور دعا پڑھتے، اللہم باسمک واموت واحیا، کہ میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور اللہ کے نام سے زندہ ہوتا ہوں یعنی اٹھتا ہوں۔ لیکن اس موت کی اس چھوٹی سی شکل میں ایک بہت بڑی یاد دہانی کرائی، غفلت میں نہیں سلایا، یاد رکھنا یہ چھوٹی سی موت کی شکل ہے، ایک بڑی موت کی شکل بھی ہے۔ ایک بہت بڑا سبق یاد دلا دیا، خیال رکھنا یہ جاگنا، یہ اٹھنا یہ بھی ہے، لیکن ایک معاشر کے میدان میں بھی اٹھنا ہوگا۔
کیسی یاد دہانی کرائی جا رہی، کتنی غفلت کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں. اللہم باسمک اموت و احیا. کس انداز سے سنایا جا رہا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. اللہ کے نام سے سو رہا ہے، اللہ کے نام سے اس نے اٹھنا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بسترے پہ تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا لیتے اور آپ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پہ پھونک مارا کرتے تھے اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر پورے جسم پر اس طریقے سے مل لیتے کہ جسم کا کوئی حصہ خالی نہ رہتا. دوبارہ پھر قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر پھونک مارتے، پھر یہی عمل کرتے. تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی کیا کرتے تھے. فرمایا یہ آپ کا معمول تھا. اور بعض روایت میں قل یا ایھا الکافرون بھی آیا ہے. رات کو سوتے وقت سورہ ملک پڑھنا بھی آیا ہے. لیکن آپ کا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی انوار و برکات کتنی ہیں میں عرض کر رہا ہوں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ آدمی شریروں سے، حاسدوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے، برائی چاہنے والوں سے، برائی چاہنے والوں سے اور رسوائی چاہنے والوں سے ان آیات کے پڑھنے سے محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے. شیاطین انس کے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، جنات میں سے ہوں، حاسد ہوں، برا چاہنے والے ہوں، دشمن ہوں، کوئی ہو، ان آیات کی پڑھنے سے آدمی محفوظ قلعے میں آ جاتا. یہ سونا عبادت ہے، یہ سونا اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ سونا حفاظت بھی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب کوئی ایک آیت بھی پڑھ کے سوتا ہے تو اس کے سرانے ایک حفاظت کا فرشتہ آ کھڑا ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سوئیں تو غفلت میں، غفلت کا لفظ بھی چھوٹا ہے بھائی، غفلت کا لفظ بھی چھوٹا ہے. ہم سوئیں تو گناہ کرتے کرتے، موسیقی کی آواز سنتے سنتے، ٹی وی کی گندگی دیکھتے دیکھتے، غیبت کرتے کرتے. ہاں ہم سوئیں تو گناہ کرتے کرتے اور پھر روئے کہ بندش ہو گئی، اثرات ہو گئے، بندش ہو گئی، اثرات ہو گئے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا. جہاں جراثیم گندگیاں ہوتی ہیں وہاں مکھیاں آیا کرتی ہیں. جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں مکھیاں اور جراثیم ہوا کرتے ہیں. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں شیاطین ہوتے ہیں، پھر وہاں اثرات تو ہوتے ہیں، پھر وہاں تو اثرات ہوتے ہیں. جب خود ہی اپنے گھر میں شیاطین کے ڈیرے بنا رکھے ہیں اور انہیں غذا مہیا کر رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنا رکھی ہیں، پناہ گاہ رکھی ہوئی ہیں، پھر رونا کس چیز کا؟ پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ پھر نحوست کیوں نہ ہو؟ وہاں تصاویر بھی لگا رکھی ہیں کہ رحمت کا فرشتہ نہ آئے، جاندار تصویریں، گناہ بلذت.
وہاں سامنے میز پہ لٹریچر بھی پڑا ہے، گندا، اتنا گندا جو کبھی سینماؤں پہ لگا کرتا تھا، لیکن وہ گندگی آہستہ آہستہ ایسی پلائی گئی کہ ہر گھر کے بیڈ روم میں وہ پڑا ہے، ہر گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ چیزیں گندگیاں پڑی ہیں، اور احساس بھی کوئی نہیں۔ تو جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں شیاطین ہیں، اور پھر اس کی نحوستیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی نحوستیں دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے نتائج بد ہیں؟ شاید ہی کوئی گھرانہ خوش نصیب ہو جو سکون سے سوتا ہو اور محبت سے رہتا ہو، شاید ہی کوئی خاندان ہو جو سکون سے سوتا ہو اور محبت سے رہتا ہو، شاید ہی کوئی خاندان ہو جو سکون سے رہتا ہو اور محبت سے رہتا ہو، شاید ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص کہ یوں سکھا رہا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو سونا سکھاتی ہے، بٹھانا سکھاتی ہے، کھانا سکھاتی ہے۔ حریص جو ہیں ہمارے بھلائی چاہنے میں بڑے حریص ہیں کہ زندگی کا اتنا بڑا حصہ یوں ہی غفلت میں گزر جائے، اللہ کے حبیب کہاں پسند فرماتے ہیں؟ اگر طویل دعائیں یاد نہیں ہوتی تو یہ تینوں قل تو مسلمان نمازوں میں پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اللہم باسمک اموت و احیا پڑھنا تو آسان ہے، وضو کے لیے تو اتنی محنت کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ عمل بھی کر لے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو خود اس کا اہتمام کرے، ہمیں اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ لیکن غفلت میں سونا ہے، میں نے اس کے غفلت بھی چھوٹا لفظ ہے، گناہ کرتے کرتے سونا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کو ناراض کرتے کرتے سوئے اور صبح نہ اٹھے، کیا حال ہو۔ سوتے ہوئے اللہ کو منا کے سوئیں، اللہ کو منا کے سوئیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے سوئیں، کیا پتا کون اٹھتا ہے کون نہیں اٹھتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھا کرتے تھے تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا سبق یاد کرایا جا رہا ہے، کیا سبق یاد کرایا جا رہا ہے۔ روزانہ سوتے وقت، جاگتی ہوئے، چھوٹے موٹے سفر کرتے ہوئے ایک صبر بار بار یاد کرایا جا رہا۔ اللہم باسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ان تینوں میں ہر وقت ایک سبق یاد کرایا جا رہا ہے، روزانہ سوتے ہوئے، روزانہ جاگتے ہوئے، چھوٹے موٹے اسفار میں۔ کیا خیال رکھنا تم نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، یہ سفر چھوٹا ہے، ایک بڑا سفر تمہیں درپیش ہے۔ یہ تمہارا جاگنا چھوٹا ہے، تمہیں ایک بڑے دن پھر کھڑا ہونا ہے۔ یہ چھوٹی موت کی شکل ہے، ایک حقیقی موت بھی آنے والی ہے۔ یہ چھوٹا سا جاگنا اٹھ رہا ہے، ایک حقیقی زندگی بھی ملنے والی ہے۔ غفلت کہاں، یاد دہانی ہے۔ اٹھتے ہی سبق یاد کرا دی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سبق یاد دلا دیا تاکہ دن بھر پھر غفلت میں نہ گزرے۔ رات کو یاد دلایا تاکہ رات غفلت میں نہ گزرے۔ یہ بامقصد جینا ہے اور بامقصد سونا ہے اور بامقصد اٹھنا ہے، اور یہ مسلمان کی زندگی کسی مقصد کے تحت۔
یوں چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح تو سونا اس کا ہوتا نہیں ہے کہ جہاں آئے ایسے لیٹ گئے، جس حال میں آئے سو گئے. نہ یہ ایک مقصد کی زندگی گزار رہا ہے. اس کا مقصد کے تحت سونا ہے، ایک مقصد کے ساتھ اٹھنا ہے، اپنی منزل کو سامنے رکھ کر دن گزارنا اور رات گزارنی ہے. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی ہے. غرض کہ یہ فرض تو نہیں، واجب تو نہیں، لیکن ان آداب کے انوار و برکات بہت ہیں. یہ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. اس پر کیا برکتیں ہیں؟ یعنی آج دنیا کی سائنس ریسرچ کرتی ہے، تحقیق کرتی ہے، دائیں کروٹ پہ سونے میں یہ ہے، فلاں ہے، وضو کرنے میں یہ فوائد ہیں. ہمارا ایمان ہے اب تک جو انہوں نے فوائد بتائے تھوڑے ہیں، اس میں تو اس سے بھی زیادہ فوائد موجود ہیں. اس لیے کہ انسانیت کے لیے اس سے بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس جسم کی ضرورت ہے. اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اس جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے یا سی کی کمی ہے یا فلاں کی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ جسم میں ایسا ہو رہا ہے، ری ایکشن ہو رہا ہے، تو فوراً مان لیتے نہیں مان لیتے. اگر ہم کہہ دیں کہ اس جسم میں دین کی کمی ہے اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی، تو سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر ہم کہہ دیں کہ اس جسم میں دین کی کمی ہے اس لیے غصہ کنٹرول میں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم کہہ دیں اس جسم میں دین کی کمی ہے اس لیے جذبات کنٹرول میں نہیں، سمجھ میں نہیں آتی. ارے جہاں جسم کے لیے یہ وٹامنس وغیرہ کی ضرورت اس جسم کو ضرورت ہے، اسی طرح دین بھی اس جسم کی ضرورت ہے. جب وہ نہیں ہوگا تو اس کا ری ایکشن ہوگا. زمانے کا فلسفہ منطق سمجھ میں آتی ہے، اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسلمان کہلانے والے کو سمجھ میں نہیں آتی. کہ یہ بھی اس جسم کی ضرورت ہے. اب جب اس جسم کو وہ چیز نہیں مل رہی، اس کا ری ایکشن تو ہونا ہے. وہ مل جائے گی ٹھیک ہو جائے گا. غصہ بے قابو ہو جاتا ہے، نیند کوئی نہیں آتی، پریشان خیالات ہیں. ارے میاں کسی چیز کی کمی ہے نا جسم میں. ایک صاحب تشریف لائے، فرمانے لگے کہ بس اوقات میاں بیوی میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور کئی دن تک بات نہیں ہوتی، بات بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی. بچوں سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے اپنے ہیں ہی نہیں، کئی دن تک بات نہیں ہوتی، اور بات بھی کچھ نہیں ہوتی ہے نا، بات بھی کچھ نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے نا، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. اور اللہ نے کہا ہے جیسے جنت میں اللہ کا حکم کوئی نہیں ٹوٹنا، تو وہاں دل بھی کوئی نہیں ٹوٹنے. اور دنیا کے ان گھروں میں، ان بازاروں میں جب سے اللہ کے حکم ٹوٹنے عام ہو گئے، دل ٹوٹنے بھی عام ہو گئے. جس گھر میں اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہاں دل بھی ٹوٹ جائیں گے، وہاں دل بھی ٹوٹ جائیں گے. چاہے وہ رشتہ محبت بھرا بیٹی اور ماں کا ہی کیوں نہ ہو، بیٹے اور باپ کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہاں میاں بیوی زندگی کے 50 سال 60 سال اکٹھے کیوں نہ رہے ہوں، لیکن جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا دل ٹوٹ جائیں گے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. اللہ کہہ رہا ہے میں ان پہ یہ عذاب ڈالوں گا کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. جب اللہ کا حکم انہوں نے توڑا پھر ان کے دل بھی ٹوٹ جائیں گے. اور بتائیے کیسے دل ٹوٹے ہیں آج؟ سچ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصار.
کہ معلومات کمی کوئی نہیں، معلومات کی کمی کوئی نہیں، لیکن عمل کردار نام کی چیز بھی کوئی نہیں۔ وَتَحَابُّ بِالْأَلْسُنِ وَتَبَاغَضُ بِالْقُلُوبِ، صرف زبان کا بول ہیں محبتوں کے، لیکن دل اس حقیقت سے خالی ہے۔ صرف زبان کا جمع خرچ ہے، بس آپ کی تعریف کر رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ وَتَبَاغَضُ بِالْقُلُوبِ، دل میں نفرتوں کے کانٹے، بغض کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ وَتَبَاغَضُ بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامَ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ فرمایا پھر اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا، انہیں اللہ نے پھر اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا۔ تو جو زندگی کے آداب ہیں نا بھائی، یہ ہمارے اس جسم کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اس جسم کی ضرورت بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے آرام فرماتے تھے، کیا انداز تھا آپ کے آرام کرنے کا، یہ ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ میں عرض کروں اس پر کیا انوار و برکات ہیں، اس میں کیا بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، کتنی اللہ نے ان کے اندر خیر رکھی ہے، اس لیے کہ یہ نکلا کس کی زندگی سے ہے؟ سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ کی زندگی سے، جو اپنے ظاہر کے حسن میں مثال کوئی نہیں رکھتے۔ ہمارا ایمان ہے اس کے اندر سے نکلنے والا عمل بھی اپنے حسن میں، اپنے کمال میں، اپنے جمال میں کوئی مثال نہیں رکھتا۔ جیسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہر کے حسین کہ دنیا میں ایسی مثال کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے سارا حسن دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حضرت یوسف کو دیا اور آدھا ساری دنیا میں تقسیم کیا، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے مجموعہ عطا فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ نے ایک یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، اور 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ بار بار آپ کی نظروں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آسمان کا چاند بھی دیکھ رہا ہوں، زمین کا چاند بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کیا نتیجہ؟ فرمایا وہاں چھائیاں آ جاتی ہیں اور یہاں کے حسن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو ظاہر کے بھی بہت حسین ہے، اور ہمارا ایمان ہے آپ کے جسم سے نکلنے والا زندگی کا طریقہ اپنے جمال میں، اپنے کمال میں اس کی بھی کوئی مثال کوئی۔ حرص ہو، حرص ہو، ایک ایک ادب کو اپنی زندگی میں زندہ کرو۔ کیا ملے گا؟ فرمایا ملے گا یحببکم اللہ، یہ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ دو انعام ملیں گے۔ فرمایا جب تم ایک ایک سنت، ایک ایک ادب کو زندہ کرو گے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اس لیے کہ جو میرے محبوب کی نقل کرے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یحببکم اللہ، وہ میرا محبوب بن جائے گا، میرا محبوب بن جائے گا۔ دوسرا کیا ملے گا؟ محبوب کا محبوب تو اپنا ہی ہوا کرتا ہے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا۔ یہ دو انعام میں تو ایک کتاب پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے سرانے کے پاس، اور اس کو دیکھتے دیکھتے آپ کی زندگی کو اختیار کریں کہ ہمارا ہر عمل، سونا تو ہے ہی بھائی، کھانا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، یہ سب کچھ تو کرنا ہی ہے نا، یہ تو ضرورت زندگی ہے، لیکن اگر اسی کے اندر نبی کے آداب زندہ ہو جائیں عبادت بن جائے گی، نور ملے گا، نور ملے گا، برکتیں ملیں گی، نور ملے گا، برکتیں ملیں گی، اجر ملے گا، اللہ کی محبوبیت نصیب ہو جائے گی۔
کرنا ہے ہی۔ تو ان دھیان کے ساتھ جب سونا ہو تو ان آداب کی رعایت رکھے، اپنے بچوں سے بھی کرائیں، بچیوں سے بھی کرائیں، مرد بھی کرے، عورت بھی کرے۔ دیکھو نا، رات سونا ہے سب نے، اور سب ان آداب کے ساتھ کر رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ سارے لوگ رات کو عبادت کر رہے ہیں، گھر عبادت میں مشغول ہے، سو بھی رہے ہیں، عبادت کا ثواب بھی مل رہا، تو بتاؤ اس گھر میں خیر و برکت نہیں آئے گی؟ کتنی برکت آئے گی؟ سو رہے ہیں، اپنی جسمانی ضرورت پوری ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سونا عبادت نہیں، حسرت کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے، جس کے ابتدا اور انتہا میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ وبال بنے گا، وہ وبال بنے گا، وہ حسرت کا باعث بنے گا۔ لیکن جہاں اللہ کو یاد کر کے سوئے اور صبح اللہ کو یاد کر کے اٹھے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب صبح اللہ کو یاد کر کے آدمی اٹھتا ہے اور مرد مسجد کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، ایمان کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو دنیا میں ایمان کے جھنڈے لے کر چل رہے ہوں گے، کل قیامت میں بھی اللہ انہیں اہل ایمان کے جھنڈے چیز اکٹھا کرے گا۔ اور فرمایا، جس نے صبح غفلت میں کی، صبح غفلت میں ہوئی اور یوں ہی بازار نکل کھڑا ہوا، اپنے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا لے کے نکلا۔ تو جن کے جھنڈے آج اٹھا رہا ہے، کل انہی کے جھنڈوں کے نیچے ہوگا۔ تو عبادت کے ساتھ سونا ہو، عبادت کے ساتھ اٹھنا ہو، غفلت کا زندگی نہ ہو، غفلت کا جینا نہ ہو، غفلت کا سونا نہ ہو۔ اور یہ کوئی لمبی دعائیں بھی نہیں، میرے مختصر سے معمول ہیں، لیکن اجر بہت ہے، ثواب بہت ہے۔ ایک یہودی نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے بطور طنز کے کہا، تمہارا نبی بھی عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ تو آپ نے بچائے اس طنز کے شرمندہ ہونے کے، آپ نے فخریہ طور پہ کہا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایسا پیارا رسول دیا ہے جس نے ہمیں زندگی کا ہر طریقہ بتایا، یہاں تک کہ یہ بھی بتایا کہ باتھ روم میں جانا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے۔ مکمل زندگی دی ہے، ہر زندگی کی ادا سکھائی ہے۔ اور جیسے باپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں، بیٹے باتھ روم میں یوں جایا کرتے ہیں، یوں نکلا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بیت اللہ جانے کا طریقہ بتایا ہے، اس کی شان بتائی ہے، وہاں ہمیں یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ باتھ روم کیسے جانا ہے، باتھ روم کیسے نکلنا ہے، یہ آداب بھی سکھائے ہیں۔ کیسی خوبصورت زندگی، کامل مکمل زندگی ہے، کیسی کامل مکمل زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے نبی کے ان آداب کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، اس کا بڑا نور نصیب ہوگا، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی برکتیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے بہت سارے طریقے اللہ تک پہنچنے کے دیکھے، لیکن جتنا آسان اور جتنا مبارک راستہ اللہ تک پہنچنے کا سنت کا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ سنت کا راستہ، جو نور سنت طریقوں میں ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا، کر لو، اللہ کے نبی نے یوں کیا، کر لو، آپ نے یہ دعا مانگی، کر لو۔ جو نور سنتوں میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ تو اپنی زندگی آداب میں لے کے آئیں، سنتوں پہ لے کے آئیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کے لیے سنتوں بری زندگی اپنانا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبت نصیب فرما اور آپ کی پیاری زندگی اپنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت کا جینا اس سے محفوظ فرما، غفلت کے سونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آداب کے ساتھ جینا نصیب فرما، آداب کے ساتھ دن نصیب فرما، اے اللہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے گناہوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، حاسدوں سے، شریروں سے، ظالموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر بے دین سے، لا دین کے شر سے محفوظ فرما، اپنی پناہ نصیب فرما، اپنی حفاظت نصیب فرما، اپنی مدد اور نصرت عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہر گناہ چھوڑنا، ہر گناہ کی گندگی سے بچنا آسان فرما۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تربیت کا طریقہ نصیب فرما، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے، ازمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو عافیت والی صحت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچے ہیں اے اللہ ان کے لیے اچھی زندگی کے رفیق حیات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ٹوٹ پھوٹ کو، انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما، ان کی محنتوں کو قربانیاں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ہر قسم کے ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، اہل اسلام کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، قدم قدم پہ ان کی حفاظت کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اہل اسلام کو باہمی اتحاد و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ اخوت اسلامی، اے اللہ اسلامی بھائی چارہ امت میں قائم فرما، ٹوٹ پھوٹ انتشار سے محفوظ فرما۔ اللہ رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقوں کی بنیاد پر اہل اسلام کو انتشار سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حمیت اسلامی، غیرت ایمانی مسلمانوں میں پھر سے زندہ فرما، ایمانی اسلامی اخوت کو بیدار فرما۔ اے اللہ رنگ نسل کے فتنے جو مسلمانوں میں رواج پر رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی کو رواج دے رہے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن عاقبتنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.